جب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کو انٹروڈیوس کیا گیا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا، اس میں ریسرچ کی اور اس میں اس طرح کی سرٹن فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جس کی مدد سے کہ ان کریکٹرسٹکس تک پہنچا جا سکے جس کے تحت کسی کو بھی ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہا جا سکتا ہے، یا وہ کون سی اپروچز ہوتی ہیں، کون سی ایبلٹیز ہوتی ہیں، بیکاز جہاں پر بھی ٹرانسفارمیشنل لیڈر ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ایک بہت لانگ لاسٹنگ افیکٹ چھوڑتے ہیں اور بہت زیادہ وہ افیکٹو ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے. اور اگرچہ اس پہ پھر سرٹن کرٹیک بھی بعد میں کیا گیا جو کہ ہم ایونچولی ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں جو اس کا اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو دیکھیں اور ابتدائی جو اس کی کچھ ریسرچ ہوئی اس کو ہم جائیں تو 1978 میں برنس نے ایک ریسرچ کی اینڈ ایکچولی ہی واز دا فرسٹ ون ہو آئیڈینٹیفائڈ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. سو وی کین گیو دس کریڈٹ ٹو ہم کہ ان کی ریسرچ کی وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں کچھ آگہی ہونے لگی، ان کی آبزرویشنس کی وجہ سے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ از اے پروسیس بائی وچ لیڈرز اینڈ فالوورز ریز ون اینڈ ادر ٹو ہائر مورل ویلیوز اینڈ موٹیویشنز. So you see that there is a total اس میں ایک امپاورمنٹ کی بات ہے، یہ صرف ایک آٹوکریٹک اپروچ نہیں ہے جس میں کہ وہ لیڈر جس میں تمام تر صلاحیت ہے اپنی ٹیم کو انفلوئنس کرنے کے لیے، وہ صرف وہ تمام تر طاقت یا صلاحیت اپنے تک کنفائن نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کمپلیٹلی اس طرح کی ٹیم ہے موٹیویٹڈ لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ اس کے ساتھ جن کو کمپلیٹ اٹانومی بھی دی جاتی ہے، ان کو اتھارٹی بھی دی جاتی ہے، ان کو ویلیو بھی کیا جاتا ہے، تو وہ مل جل کر وہ کوشش کرتے ہیں اس ٹرانسفارمیشن کو لے کر آنے کی. اگرچہ دیکھیں اس کی جو چینج کا پروسیس ہے اس کی ابتدا سیلف سے ہوتی ہے اور پھر وہ ٹیم ممبرز تک، پھر گروپ ممبرز تک، پھر آرگنائزیشن تک، تب پرابیبلی اس کے بعد میں تمام قوم کے لیول تک بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کی ابتدا ایک سیلف سے کس طرح گریجولی اس کا جو سرکل ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے جس میں کہ جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو ایکولی امپاورڈ فیل کیا جاتا ہے. برنس کی ریسرچ نے ایک لائن ڈرا کی، ایک ڈفرینشیشن کی بٹوین دا آرڈنری لیڈرز اینڈ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لیڈر جو کہ جس کو کہ فار ایگزامپل ہم ٹرانزیکشنل لیڈر کے نام سے بھی جان سکتے ہیں، جب وہ ریوارڈز کو یا پنشمنٹس کو یوز کرتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کو، تو لوگوں میں ویژن کی ڈیپتھ بہت گہری نہیں ہوتی، پروبیبلی سپرفیشل ہوتی ہے، پروبیبلی سرفیسڈ ہوتا ہے سارا کچھ معاملہ، اور اندرونی طور پہ وہ اس سے امپیکٹ سے وہ انفلوئنس نہیں ہوئے ہوتے، وہ افیکٹ نہیں ہوئے ہوتے، اور ان کی لائلٹی واقعی لائلٹی نہیں ہوتی، پرابیبلی وہ صرف اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ان کا فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کی، ان کی ٹیم ممبرز کی نیڈز کیا ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کی ایبلٹیز کیا ہیں، تو وہ ان کی اسینشیل نیڈز کو ان کی ایبلٹیز کے حساب سے پورا کرنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، جینوئنلی ان کو آن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں کی کمٹمنٹ لیول بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی ریسرچ کو مزید آگے دوسرے اسکالرز نے جب اس میں فردر کام کیا تو اس میں بیس نے 1985 میں ایک ریسرچ کی اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ٹرانسفارمیشنل لیڈر کو ایز موٹیویٹنگ لیڈرشپ کو ایز موٹیویٹنگ فالوورز بائی اپیلنگ ٹو دیئر سیلف انٹرسٹ. تو جیسے کہ پہلی ریسرچ نے یہ کہا کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ جینوئنلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس، ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کا انٹرسٹ کیا ہے. وہی بات کو ریکنفرم کر رہی ہے یہ ریسرچ کہ وہ لوگوں کے سیلف انٹرسٹ پہ بہت ان کا فوکس ہوتا ہے. دے ڈو ناٹ گیو ڈائریکشنز، دے وانٹ ٹو انکلوڈ دیم with their mission, within their mission, according to their abilities, their interest, their needs، اور اس کو وہ empower کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں. بیس اینڈ ایولیو نے ایک اور ریسرچ 1994 میں کی اور انہوں نے اس کو فردر ڈسکرائب کیا اس لیڈرشپ اسٹائل کو ایز مینجمنٹ ود ایکٹیو انوالومنٹ، بیکاز اس میں لیڈر خود بھی بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. ٹائکی نے 1986 میں وہ کریکٹرسٹکس بیان کرنے کی کوشش کی جو کہ اس ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. انہوں نے ان کو چینج ایجنٹ کے نام سے پہچانا کہ یہ تبدیلی میں بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں، کریجس ہوتے ہیں اپنی ٹیم میں اور لوگوں میں، ان کا ٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، دے بلیو ان دیئر ایبلٹی اینڈ ان دیئر ٹیمز، دے آر ویلیو ڈریون، دے لائک ٹو لرن دیم سیلوز. ان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ بس میں ہی میں ہوں اور مجھے تو سب آتا ہے، اینڈ آئی ایم دا لیڈر اینڈ آئی ایم دا پرفیکٹ لیڈر، آئی ہیو دیٹ کرسما ٹو انفلوئنس ادرس. رادر دے بلیو ان لرننگ تھرو آؤٹ دیئر لائف. سو دے آر لائف لانگ لرنرز.
ability to deal with complexity بھی ان میں موجود ہوتی ہے. they are very very strong visionaries.